بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھو سب کو معلوم ہے اور آپ مانتے بھی ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور وہ ہی اس کی صفت ہے رب، یعنی کہ پالنے والا۔ تو جب وہی سب کچھ ہے پھر اسی سے مانگنا ہے نا۔ تو اس سے مانگنے کا بہترین طریقہ ایک ہی ہے، نماز۔ آپ کسی سے بھی مانگو گے، انسان سے بھی مانگو گے تو اس سے بات کرو گے نا۔ تو جب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے سے بات کرو، یعنی جو بھی آپ نماز میں کر رہے ہوتے ہیں آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی بہترین موقع ہوتا ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو جو آپ کو جی چاہے۔ کیوں؟ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، یعنی کہ جو آپ کو وہ دے گا اس کے کسی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ عزت میں، کسی کام میں بھی، یعنی کہ اس کے کسی خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو جب دینا بھی اسی نے ہے تو مانگو اس سے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت اس سے مانگیں گے، تو اس کے بعد بھی پھر آپ کو، کیونکہ آپ جب نماز میں مانگیں گے تو اس کے بعد بھی آپ کو موقع ہے، سارا دن مانگتے رہو، جب بھی آپ کے پاس موقع ہو اللہ کو یاد کرو، اس کو بولو مولا دے۔ کوئی کام بھی کر رہے ہو اللہ کی یاد کرو، اس سے مانگو۔ یعنی کہ پہلا راستہ جو ہے مانگنے کا اللہ سے وہ ہے نماز۔ جب نماز آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو، یعنی ہر وقت آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، موقع ہی موقع ہے، آپ اس سے مانگتے رہو۔ وہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں جب دیتا ہوں تو میں تیرے کو بے حساب دیتا ہوں، تو مانگ تو صحیح۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں دیتا ہوں تو تجھے گمان بھی نہیں میں کہاں سے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیچارے ڈاکٹروں کے پاس ہسپتالوں میں بھاگتے رہتے ہیں، تو آخر پہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے جی بس جی یہ مریض لال آ جائے، بس جاؤ جا کے اس کی خدمت کرو، کو اللہ اللہ کرو، یعنی کہ ڈاکٹر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اور وہی دیکھ لو، ہزاروں کیس آپ نے سنے ہیں کہ جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صحت، زندگی، ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو نا، جب مریض دوائی کھاتا ہے تو دوائی اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ اللہ میں اس کو آرام دوں، کہ میں اس کو یعنی کہ کچھ بھی نہ کروں یا اس کو نقصان پہنچاؤں۔ دیکھو نا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جی اس کو انجیکشن لگا تو وہ بیچارہ مر گیا، جی اس نے گولی کھائی تو مر گئی، حالانکہ وہ گولی تو اس نے اپنی یعنی کہ صحت کے لیے کھائی تھی، وہ انجیکشن تو اس نے صحت کے، لیکن کیونکہ اللہ سے اس نے اجازت مانگی، اللہ نے اس انجیکشن کو، اس گولی کو کہا کہ نہیں اس کو مار دے۔ تو اللہ نہیں، جب سب کچھ کرنا ہے تو کیوں نہیں اللہ سے آپ مانگتے؟ تو اللہ سے مانگو نا۔ پھر اس کے ساتھ ہی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دیکھو اللہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو تحفہ کیا دیا؟ نماز۔ دیکھو نا پورا قرآن پاک تھا۔ اللہ تو ایسا کرتا نا، معراج پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پورا قرآن پاک ان کے ہاتھ میں دے دیتے کہ اے لو یہ ہے جی قرآن پاک۔ تو اللہ نے قرآن پاک وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل کے لیے ذریعے بھیجا، لیکن نماز کے لیے اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا کہ آؤ بھائی، تو وہاں تحفہ ملا۔ نماز یعنی کہ اتنی افضل چیز ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا
کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جانتے ہوئے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ دیکھو کتنی بڑی وعید ہے کہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ جانتے ہوئے 95% نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور پھر اللہ نے شیطان کو مردود کیوں کیا؟ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ تو ایک اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے دیکھنا تھا کہ میرا حکم کون مانتا ہے، تو باقی سب سجدے میں گر گئے۔ اس نے بولا میں نہیں کرے گا، تو ایک سجدہ انکار کیا تو کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ تو آپ دیکھو آپ دن میں کتنے سجدے یعنی کہ نہیں کر رہے، تو آپ کیا ہو گئے؟ پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کو قائم کرو۔ اب یعنی آپ دیکھیں، آپ نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے گا، مصیبتوں سے نکالے گا، مشکلوں سے نکالے گا۔ آپ کی زندگی دن بدن یعنی کہ بدلتی جائے گی، آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ تو آپ نماز پڑھو تو صحیح، نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ نماز کے اندر بھی آپ کو دعا ہے، اور نماز کے بعد بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو۔ تو دیکھو نا، چلو پیغمبر جو تھے ان کے لیے تو تہجد فرض تھی، ان کو تو پڑھنا تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے اعتراف کر لیا نا، جب حضرت یوسف کو ملے تو اعتراف کیا کہ بھئی ہمارے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو انہوں نے حضرت یعقوب کو کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں، نہیں، انہوں نے بولا اچھا میں کروں گا، یعنی کہ دعا کروں گا رات کے وقت، یعنی کہ تہجد کے وقت۔ دیکھو تہجد بھی ایک نماز ہے، لیکن وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اگر تہجد پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ سمجھیں گے اللہ صرف میرے لیے ہی ہے۔ کیوں؟ اس وقت اور کوئی چیز نہیں ہوگی، سنسان ہوگا، آپ ہوں گے اور اللہ ہوگا۔ تہجد میں یہ خصوصیات ہیں کہ اس وقت سکون ہوتا ہے، آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو تہجد بھی اگر آپ کر سکتے ہو، چلو فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ اگر کر سکو تو وہ بھی ایک افضل نماز ہے۔ تو نماز کو قائم کرو۔ نماز آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، مشکل کا حل ہے، ہر مصیبت سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ دعا سے لکھی ہوئی تقدیر جو ہے وہ بدل دیتے ہیں دعا سے۔ تو دعا کب کرو گے؟ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو آپ کی دعا کدھر قبول ہوگی؟ تو نماز پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بے حساب دے گا، آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ تو سب سے پہلے نماز کو قائم کرو۔ جیسے میں نے بولا، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار کہا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کو پڑھو۔ مسلمان اور کافر میں فرق ہی صرف اور صرف نماز کرتی ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو کفر اور یعنی کہ اسلام میں فرق نماز کا ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر دیکھو آپ کن میں شامل ہو رہے ہو۔ تو اس لیے آپ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ سے بات کرو۔ اللہ سے کلام کرنے کا بہترین موقع نماز ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم 5 وقت کے نمازی ہوں۔ آمین۔